اللہ 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا آمنوا صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین ان الحمدللہ رب العالمین۔ عزیزان محترم، اللہ کریم کا احسان ہے، اس نے توفیق دی ہم اس کے نام، اس کی یاد، اس کی رضا کو پانے کے لیے جمع ہوئے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو اللہ کی رضا کے حصول کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ یہ اس کا احسان ہے۔ انسان مکلف ہے دنیاوی زندگی کا بھی، اور مومن کی دنیا بھی دین ہوتی ہے۔ در حقیقت دنیا ہی دین ہے۔ دین کے دو شعبے ہیں، عبادات اور طاعت، اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عملی زندگی میں۔ عبادات کا شعبہ ہر شخص کا ذاتی ہوتا ہے، اور اس کا حاصل یہ ہے کہ اس کا تعلق رب جلیل سے قائم رہے، رابطہ قائم رہے، اسے توفیق اطاعت ملتی رہے۔ اصل دین عملی زندگی کا نام ہے، جب معاملات بندوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو آزمائش وہاں ہے، اور دنیا ہی دین ہے۔ ترک دنیا دین نہیں ہے، بلکہ دنیا ہی دین ہے۔ دنیا کے کام اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق کرنا حقیقی عبادت ہے۔ قرآن کریم کی جو مختصر ترین آیہ کریمہ کا ایک حصہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ بات تو چند لفظوں کی ہے، لیکن ساری زندگی کو محیط ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، یعنی خطاب مومنین کو ہے۔ قرآن حکیم میں تین طرح کے خطاب اللہ سے مخلوق کو، عامت الناس کو فرمائے گئے ہیں۔ ایک خطاب ہے یا ایھا الناس، اے اولاد آدم۔ اس میں عموم پایا جاتا ہے، ہر ایک کو مخاطب فرمایا جاتا ہے، حکم دیا جاتا ہے، بلکہ اکثر نصیحت فرمائی جاتی ہے۔ جہاں بھی یا ایھا الناس آتا ہے، اس سے آگے آپ دیکھیں گے تو اکثر ناصحانہ انداز میں، اگر کوئی حکم بھی ہوگا تو وہ ناصحانہ انداز میں ہوگا۔ دوسرا خطاب ہوتا ہے نافرمانوں کو، منکرین کو، کفار کو، ایھا الکافرون۔ قرآن حکیم میں جہاں بھی یہ خطاب آپ دیکھیں گے اس کے انداز سے غضب الہی ظاہر ہو رہا ہوگا، بجلی کڑک رہی ہوگی اس میں، اور اس سے آگے سخت عذاب اور شدائد دوزخ کی وعید ہوگی۔ جہاں بھی کفار کو خطاب ہوگا، مشرکین کو خطاب ہوگا،
تو اس میں غضب الہی ہوگا، الفاظ بھی شدید ہوں گے، اور اس سے آگے وعید ہوگی سخت ترین عذابوں کی۔ تیسرا خطاب ہے مومنین کو۔ جہاں بھی خطاب ہوگا اس کے ہر انداز سے محبت، شفقت اور رحمت الہی مترشح ہو رہی ہے۔ جیسے کسی کو کسی سے شدید محبت ہو، اس کے عشق میں مبتلا ہو، دیوانہ ہو رہا ہو، تو اس کا محبوب اچانک اس کے سامنے آ جائے، اس سے اظہار محبت کرے اور اسے بڑے پیار سے یہ سمجھائے کہ تم مجھے پانا چاہتے ہو، مجھ سے ملنا چاہتے ہو، میرے ہونا چاہتے ہو، مجھے اپنانا چاہتے ہو، تو بھی راستہ اس طرف ہے، طریقہ یہ ہے، سیڑھی ادھر ہے، دروازہ یہاں ہے، تو اس زینے سے آؤ، اس دروازے سے گزرو تو میرے پاس پہنچ جاؤ گے۔ جو عشق و محبت میں شاذ ہوتا ہے، یعنی جو ایک تصور ہمیں دیا جاتا ہے ہمارے ادب نے، ہماری شاعری نے، ہمارے اس عشق و محبت کے جتنے ادب ہیں، افسانے ہیں، یا اس میں نظمیں غزلیں ہیں، تو اس میں ہمیں تصور یہ دیا گیا ہے کہ محبوب ہمیشہ پہلو تہی کرتا ہے، سخت مزاج ہوتا ہے، بات نہیں سنتا، بے رخی کرتا ہے۔ یہاں معاملہ الٹ ہے، یہاں اس شاخ کی گنتی نہیں ہے، محبوب ایک ہے۔ یہ معاملہ ہی عجیب ہے۔ دوسری عجیب بات یہ ہے کہ ایک محبوب کے دو عاشق رقیب کہلاتے ہیں۔ رقیب کا ویسے لفظی ترجمہ اور مفہوم تو ہوتا ہے پہرہ دار، پہرہ دینے والا، ہر بات کی نگہداشت رکھنے والا، لیکن وہ چونکہ ایک دوسرے کو تاڑتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے سخت مخالف ہوتے ہیں، تو رقیب بدترین دشمن کے لفظوں میں جو ادب ہے عشق و محبت کے حوالے سے، اس میں بڑے شدید ترین دشمنوں کے اس زمرے میں آتا ہے۔ یہاں یہ عجیب بات ہے کہ ساری مخلوق جنون عشق الہی میں مبتلا ہو جائے تو ان کے آپس میں بھی محبتیں بڑھ جاتی ہیں۔ یہ دوسری عجیب بات۔ پہلی عجیب بات یہ ہے کہ محبوب خطاب کر رہا ہے عاشق کو، دیوانے کو، اور اپنے پانے کا راستہ بتا رہا ہے۔ بھئی اس دیوار سے کیوں ٹکرے مار رہے؟ مجھے پانا ہے تو زینہ اس طرف ہے، اس کے آگے کھڑکی ہے، اس سے آگے ایک دروازہ ہے، آگے میں مل جاؤں گا تمہیں، آؤ اس طرف سے، اس زینے سے چلو۔ دوسری عجیب بات یہ ہے کہ سارے عاشق ایک دوسرے سے بھی اتنا پیار کرتے ہیں جتنا اللہ سے عشق کرتے ہیں، یعنی اس محبت میں رقابت نہیں بلکہ محبت ہی محبت ہے۔ اس شربت میں کوئی تل چھٹ نہیں، شیرینی ہی شیرینی ہے۔ تو جہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب آپ دیکھیں گے، اس کے آگے رحمت الہی کا بیان ہوگا، جنت کی نعمتوں کا بیان ہوگا، اور ترغیب عمل ہوگی کہ یہ کام کرو۔ اور جہاں مختصر ترین بتا دیا ہوگا، وہاں یہ ہوگا کہ میرے نبی کا دامن تھام لو، ادھر ادھر نہ جاؤ، مجھ تک پہنچ جاؤ۔ اب اس آیہ کریمہ میں بڑا خوبصورت انداز اپنایا۔ محبوب آواز دے رہا ہے اپنے دیوانوں کو، عشاق کو، چاہنے والوں کو، یا ایھا الذین آمنوا، اے محبت کے دعوے دارو، اے ہجوم عشاق، آمنو، کمال بات ہے، یا ایھا الذین آمنوا، آمنو۔ یہ اللہ کریم خود کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، تو پھر کہتا ہے ایمان لو۔ یہ کوئی عجیب سی بات لگتی ہے، لیکن یہ لفظی ترجمہ ہے۔
با محاورہ ترجمہ کیا جائے تو مفہوم سمجھ میں آتا ہے۔ با محاورہ ترجمہ اس کا میری دانست میں جو اللہ نے مجھے سمجھایا یہ بنے گا، اے ایمان والو ایمان لا کر دکھاؤ، جو کہتے ہو ذرا کر کے دکھاؤ۔ اے عشق و محبت کے دعوے دارو، کیا محبت کے یہی انداز ہے جو تمہارے؟ عشق کا دعویٰ ہے تو عشق کر کے دکھاؤ، تمہاری حرکات سے، تمہاری سکنات سے، تمہارے اٹھنے بیٹھنے سے، تمہارے بول چال سے، تمہارے لین دین سے پتہ چلے کہ یہ عاشق ہے۔ دعویٰ عشق کا کرتے ہو اور کردار دشمنوں کا اپناتے ہو، یہ کون سا عشق ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، دیکھا با محاورہ ترجمہ کیا جائے تو مفہوم سمجھ آ جاتا ہے، بات پلے پڑ جاتی ہے کہ اے ایمان والو ذرا کر کے دکھاؤ ایمان کیا ہوتا ہے۔ ایمان دعوی عشق ہے، اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے، اللہ کی طلب کا دعویٰ ہے، اس کی رضا کی طلب کا دعویٰ ہے، میں کہوں گا وصال الہی کا دعویٰ ہے۔ تو فرمایا جو طالب وصال ہوتے ہیں ان کا کردار یہی ہوتا ہے جو تمہارا ہے۔ جو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کیا ایسے ہی محبت کی جاتی ہے جیسا تمہارا کردار ہے؟ کہنے اس کو محبت نہیں ہوتی، محبت کہنے کا کام نہیں ہے، عشق کہنے کا کام نہیں ہے، جنون دعوے کرنے سے نہیں ہوتا، یہ تو ایک عمل کا نام ہے، ایک کیفیت کا نام ہے، ایک حالت کا نام ہے۔ تم میں وہ حالت کیوں نظر نہیں آتی جب تم دعویٰ کرتے ہم اللہ کے طالب ہیں؟ تو طلب الہی میں کیا کرتے ہو؟ کیا اللہ کا طالب اس مردار دنیا کے لیے بک سکتا؟ کیا اللہ کا طالب اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھک سکتا؟ کیا اللہ کا طالب اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے دامن پھیلا سکتا ہے؟ کیا اللہ کا طالب اللہ کو چھوڑ کر کسی سے نفع کا امیدوار ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ کا طالب اللہ کو چھوڑ کر کسی کے نقصان کا اندیشہ کر سکتا ہے؟ اگر سب کا جواب نہیں ہے تو پھر اپنے اندر تلاش کرو، کیا تمہارے اندر یہ کیفیت ہے؟ نہیں ہے تو پھر دعوے پہ نہ رہو، کر کے دکھاؤ، چلو اس راہ پر۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، یہ محبوب دریچے میں کھڑا ہے، رخ روشن سامنے ہے، رخ انور سے روشنیاں چھن چھن کر آ رہی ہیں، دیوانے گلی میں، وہ فرما رہا ہے یہ کیا بےہودگی ہے، سر میں خاک اڑائی ہوئی ہے، کپڑے پھاڑے ہوئے ہیں، اس سے تم مجھے پال نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے میاں، اپنے آپ کو درست کرو، لباس درست کرو، حلیہ ٹھیک کرو، راستہ وہ ہے، زینہ وہ ہے، وہاں سے اوپر آؤ، آگے دروازہ ہے، اس کمرے سے گزرو، آگے کمرے میں میں جلوہ افروز ہوں، آ جاؤ، آؤ، کیوں دیر کر رہے ہو؟ تو ایسا خوش نصیب کون ہو سکتا ہے؟ اس کی دنیا میں تو یہ بالکل ایک ناممکنات میں سے ہے کہ کسی کو محبوب سمجھائے کہ میاں طریقہ یہ ہے، راستہ یہ ہے، زینہ وہ ہے، وہاں سے آؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے عشق کے دعوے دارو، اے میری محبت کے دعوے دارو، آمنوا، ذرا محبت کر کے دکھاؤ، پتہ چلے تمہیں محبت ہے۔ جو دیکھے وہ بتائے کسے اللہ سے محبت۔ اللہ اللہ اللہ، ایک اور بڑی عجیب سنت الہیہ ہے، قرآن حکیم میں بھی موجود ہے، کہ اللہ کریم جس کام کا حکم دیتے ہیں اس کی توفیق اور اس کے اسباب بھی دے دیتے ہیں، اور جس کام کے جس کو اسباب نہیں دیتے، وسائل نہیں دیتے، اس کا حکم نہیں دیتے۔ لا یکلف اللہ نفسا
الا وسعها، جس بندے میں جس کام کی استطاعت نہ ہو اس کا وہ مکلف ہی نہیں ہے، اس کا اس سے حساب ہی نہیں لیا جائے گا، وہ اس سے معاف ہے۔ صلاۃ میں قیام فرض ہے، صلاۃ خود فرض ہے، پھر صلاۃ میں آگے ارکان ہیں، کچھ فرض ہیں، کچھ واجب ہیں، کچھ سنت ہیں۔ تو فرائض صلاۃ جو ہیں ان میں سب سے پہلا فرض جو ہے وہ قیام ہے، لیکن اگر بندے میں کھڑے ہونے کی ہمت نہیں تو قیام معاف ہے، بیٹھ کے پڑھ لے۔ یعنی صلاۃ تک کا جو ایک فرض تھا اس سے ساکت ہو گئے، ٹھیک ہے بیٹھ کے پڑھ، بیٹھ بھی نہیں سکتا لیٹ کے اشارے سے پڑھ لے۔ تو جب اللہ کریم کسی چیز کا وسیلہ اور ذریعہ اور طاقت اور استعداد نہیں دیتے تو اس کا حکم بھی نہیں دیتے۔ اب اگر یہ عشق کے انداز اور محبت کے طور اور طریقے اپنانے کا حکم دیا ہے تو یہ عشق و محبت تو کیفیت ہے یار، یہ کوئی عمل نہیں ہے، ایمان کوئی کسی عمل کا نام نہیں ہے، ایمان کی کیفیت ہے، عمل اس کے تابع ہو جاتا ہے۔ غصہ ایک کیفیت ہے نا، بندہ غصے میں ہوتا ہے تو کسی کو بد کلامی کرتا ہے، کسی سے کسی کو تھپڑ مار دیتا ہے، کسی کو قتل بھی کر دیتا ہے، تو یہ جو کردار ہے، یہ جو عمل ہے، یہ اس کیفیت کے تابع ہو گیا۔ شہوت ایک کیفیت ہے، لالچ ہوتا ہے، اس میں خود غرضی ہوتی ہے، کچھ چھینے تو اس کے تابع ہو کر کسی سے ڈاکہ مارتا ہے، رشوت لے لیتا ہے، سود کھاتا ہے، حرام حلال سمیٹتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے عمل ان کیفیات کے تابع ہو جاتا ہے۔ محبت بھی ایک کیفیت ہے، عشق بھی ایک کیفیت ہے، عمل اس کے تابع ہو جاتا ہے، اور اتنا تابع ہوتا ہے کہ لوگ دیکھ کر کہتے ہیں یار یہ پاگل لگتا ہے، یعنی ایک ہی کام کے پیچھے رات دن پڑ گیا، نہ اسے کھانے کا ہوش ہے، نہ لباس کا ہوش ہے، نہ کسی سے ملنے ملانے کا، پاگل ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب فرمایا تھا، آپ کا ارشاد ہے کہ اللہ کا ذکر کرو اور ایسے کرو کہ فَيَقُولُ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، لوگ کہیں پاگل ہو گیا ہے، اس کا دماغ پھر گیا، اسے اللہ کی یا اسے ذکر کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں آتا، یہ دیوانہ ہو گیا ہے، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عشق و محبت بھی ایک کیفیت ہے، اب وہ کیفیت اندر نہیں ہوگی تو ہم نقل تو کر سکتے ہیں عاشقوں جیسی۔ آپ نے دیکھا ڈرامے میں، فلم میں کتنے جانثار عاشق بنتے ہیں، کتنے لوگ ڈاکو بنتے ہیں، کتنے لوگ بادشاہ اور شہنشاہ بنتے ہیں، کتنے لوگ سپاہی اور غلام بنتے ہیں، لیکن جتنی دیر کیمرے کے سامنے ہوتے ہیں، کیمرہ بند ہوتا ہے تو ہر ایک اپنی حیثیت میں آ جاتا ہے۔ اگر یہ کیفیت اندر نہ ہو عشق و محبت والی جسے اللہ کریم پیار سے پکار رہے ہیں، تو باقی جو ہماری دینداری ہے وہ ایکٹنگ رہ جاتی، ہماری پارسائی اداکاری رہ جاتی ہے کہ لوگوں کو چار بندے دیکھ رہے ہیں تو سکون سے نماز پڑھ رہی، کوئی نہیں دیکھ رہا تو جلدی جلدی ختم کر رہی، کچھ لوگ سن رہے ہیں تو بڑی سر سے، بڑے خلوص سے تلاوت کی اور بڑے عین غین دیکھ کر حلق سے نکالی اور زیر زبر کا لیا، کوئی نہیں سن رہا، بڑبڑ 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 کر کے ختم۔ یعنی ایک اداکاری بن جاتی ہے کہ لوگ سمجھیں بہت محنت کر رہا ہے، لوگ سمجھیں بڑے لمبے سجدے کر رہا ہے، لوگ سمجھیں بڑا عالم ہے، لوگ سمجھیں بڑا زاہد ہے، یہ اداکاری رہ جاتی ہے، اس میں عشق نہیں ہوتا۔ یہی قرآن میں اللہ نے کہا اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، میری بارگاہ میں آئیں بھی تو ڈھیلے ڈھالے، بے دلے، بے مزہ سے آتے ہیں اور آ کے چلے جاتے ہیں، دکھاوے کی نمازیں ہیں، دکھاوے کے سجدے ہیں۔ اس کے لیے وہ کیفیت مقصود ہے، وہ کیفیت مطلوب ہے۔ اب وہ کیفیت کہاں سے آئی؟ اللہ کیفیات تو اختیاری نہیں ہوتی،
اب غصہ اختیاری تو نہیں ہے، کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے، لالچ اختیاری تو نہیں ہے، کوئی چیز دیکھتے ہیں تو جی للچا اٹھتا ہے، راستے میں کسی کی گھڑی گری پڑی ہے تو دیکھ کر ہمارے جی میں آ جاتا ہے میں اٹھا کے مار دوں، کہیں سے پیسہ ملنے کے امکان ہے تو لالچ پیدا ہو جاتا ہے یار یہ لے لینا چاہیے، تو یہ کہاں سے آئے؟ فرمایا میں تمہیں وہ زینہ بتا دیتا، قل ان کنتم تحبون اللہ، میرے حبیب ان لوگوں کو وہ زینہ بتا دو جو میری بارگاہ تک آتا ہے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، محبت کا دعویٰ ہے، ایمان کا دعویٰ ہے، ارے ایمانی کا نام محبت الہی ہے، اس کے الہی کا دعویٰ ہے، فاتبعونی، میری محمد الرسول اللہ کی غلامی کر لو، اتباع کر لو خلوص دل سے، پھر کیا ہوگا؟ تم عاشق سے معشوق بن جاؤ گے۔ اب تو تمہارا دعویٰ ہے نا ہم اللہ سے عشق کرتے ہیں، میری غلامی کر لو، اللہ تم سے عشق کرنے لگے گا، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، جو غلطیاں کر چکے ہو وہ بھی معاف کر دے گا۔ یا رسول اللہ میں تو ساری عمر گمراہ رہا، غلط کار رہا، میں تو کل ایمان لایا ہوں، عمر 60 سال 70 سال ہو گئی، 70 سال ضائع کر، فرمایا چھوڑو یار، تم اس زینے پہ قدم تو رکھو، ساری خطائیں معاف کر دے گا، چاہے گا تو گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ ارے تم سکہ سمیٹتے رہے وہ اسے سونا بنا دے گا، تم پتھر اکٹھے کرتے رہے وہ انہیں جواہر اور ہیرے بنا دے گا، ذرا میرے نقش قدم پہ تو آؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کیفیات کی دکان ایک ہی ہے، کوئی لمبا چوڑا بازار نہیں، کوئی لمبے چوڑے سوداگر نہیں، کوئی دوسری دکان نہیں کہ بھاؤ تاؤ کرنا پڑے، ریٹ پوچھیں، یہاں سے پوچھیں وہاں سے پوچھیں کہاں سے سستی مل جائے گی، نہیں، ایک ہی بارگاہ ہے اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی یکجائی سے اب عہد غلامی کر لو اور ملت احمد مرسل کو مقامی کر لو۔ یہ ایسا عجیب در ہے کہ جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے، جس طرف نگاہ مصطفیٰ کے اشارے ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم، ارے جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے۔ ایک نظر کی بات تھی، ایک نظر کی بات تھی کہ زمین خاک نشین خاک کے ذرے آسمانوں پہ دمکنے لگے، ستارے بن گئے۔ کیا سودا ملا اس دکان سے؟ فرمایا خود نہ تھے جو راہ پر، اوروں کے حدی بن گئے۔ کسی بے راہ کا راہ پر واپس آنا بڑا کمال، لیکن کسی بے راہ اور گمراہ کا رہنما بن جانا یہ معجزہ صرف محمد الرسول اللہ۔ خود نہ تھے جو راہ پر، اوروں کے ہادی بن گئے۔ تاریخ عالم کو دیکھیے کھول کر، روئے زمین کا نقشہ، اقوام عالم کی حالت، اور اس میں رنگ بھرتے جائیے، سارے خراب رنگ، سارے خونی رنگ، ساری تاریکیاں بالآخر جزیرہ نما عرب میں آ کر جمع ہو جائیں گی۔
بہت ظلم ہوتے تھے رومن امپائر میں، بڑے ظلم ہوتے تھے وسط ایشیا میں، بڑے مظالم ہوتے تھے چائنا میں اس طرف نہیں جاتا، گننا چاہوں تو لمبا ہو جائے گا۔ بڑے ظلم ہوتے تھے سرزمین ہندوستان پر، بڑی وحشی قومیں تھیں آسٹریلیا میں، وحشی ترین لوگ بستے تھے جسے وائلڈ ویسٹ کہتے ہیں، خود کہنے والے وائلڈ ویسٹ کہتے ہیں، وحشی ترین لوگ۔ لیکن یہ جزیرہ نما عرب اللہ کریم نے دنیا کا مرکز بنایا ہے، اور نقشے کے اعتبار سے بھی عین دنیا کے مرکز میں ہے۔ پھر یہ لوگ ہر ملک جاتے تھے، تجارت پیشہ لوگ تھے، ممالک کا جہاں جاتے وہاں سے برائی لے آتے۔ جزیرہ نما عرب میں روئے زمین کی ساری برائیاں بیک وقت جمع ہو گئی تھی۔ قاتل بھی تھے، ڈاکو بھی تھے، چور بھی تھے، مشرک بھی تھے، بت پرست بھی تھے، جادوگر بھی تھے، آگ کے پجاری بھی تھے، ستاروں کی پوجا بھی کرتے تھے اور جادوگروں کی پوجا بھی کرتے تھے۔ جتنی برائیاں روئے زمین پر متفرق تھیں وہ آ کر جزیرہ نما عرب میں جمع ہو گئیں کہ شمس نبوت طلوع ہوا۔ عجیب بات ہے، کھال نہیں بدلی، چہرہ نہیں بدلا، قد نہیں بدلا، وزن نہیں بدلا، ہر چیز وہی رہی، لیکن بندہ بدل گیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر، اوروں کے ہاتھی بن گئے، خود گمراہ تھے لیکن ایسے بدلے کہ ایک ربع صدی میں روئے زمین کو حق آشنا کر دیا۔ 23 برس، ربع صدی سے 2 سال کم شمس نبوت کے ہیں، اور حضور کے پردہ فرمانے کے بعد تاریخ اٹھا کر دیکھیے، 23 برسوں میں اسلامی ریاست سائبیریا سے افریقہ تک اور ہسپانیہ سے چین تک پھیل چکی تھی۔ 23 برسوں میں روئے زمین پر انقلاب آ چکا۔ لانے والے کون تھے؟ خود نہ تھے جو راہ پر، اوروں کے عادی بن گئے۔ اور کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ ارے مردہ زندہ کرنا بھی بہت بڑا معجزہ ہے، لیکن مردے کو مردے زندہ کرنے والا بنا دینا، یہ معجزہ محمد الرسول اللہ کا ہے۔ بڑا معجزہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کا۔ وہ کئی سالہ پرانے مردے کی قبر پہ کھڑے ہو کے، پرانی خستہ قبر پہ کہتے کم باذن اللہ، صحیح سلامت ہو کے کھڑا ہو جاتا تھا، زندہ ہو جاتا تھا۔ لیکن حضور نے مردوں کو زندہ ہی نہیں کیا، مردوں کو وہ حیات بخشی کہ وہ دوسرے مردوں کو زندہ کرنے والے بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ سارے علوم کے خزانے اسی ایک بارگاہ سے تقسیم ہوئے، بے شمار علوم، بے پناہ علوم جن کی کوئی حد نہیں، اور مسلمان سارے علوم کی بنیاد ہیں۔ یہ آپ کے مغرب کی ترقی ان کتب کی مرہون منت ہے جو آپ کے آباء و اجداد کی تھیں۔ آپ نے وہ رستہ چھوڑا، اہل مغرب نے آپ سے وہ کتابیں چھینی، وہ چیزیں ایجاد کی، پھر ان میں ترقی کرتے گئے۔ جو موجد تھے ان کا نام پیچھے چلا گیا، اور جنہوں نے انہیں بنایا اور ان میں کوئی تبدیلیاں کی وہ موجد بن گئے۔ یہ ان لوگوں کو پتہ ہے جو تاریخ سے واقف ہے۔ لیکن یہ کیسے ہوا بھائی؟ بندہ کیسے بدل سکتا ہے؟ بندے کا لباس بدلوا دیں، غریب ہے، پھٹے پرانے کپڑوں والا ہے، اسے قیمتی لباس پہنا دیں، ٹھیک ہے۔ میلا کچیلا ہے، آپ اسے اچھا شیمپو، اچھا صابن، گرم پانی خوب مل کے نہلا دیں، صاف ستھرا کر دیں، ٹھیک ہے، ممکن ہے۔ تیل کنگھی کر دیں، ممکن ہے۔ اس کی حجامت بڑی ہوئی ہے، آپ اس کی ٹھیک کر دیں، ٹھیک ہے، درست ہے۔
ناخن بڑے ہوئے ہیں کاٹ، سب کچھ ہو سکتا ہے، ظاہر سارا تبدیل کرنا کوئی کمال نہیں، کوئی مشکل نہیں، لیکن اس کی سوچ بدل جائے، اس کی فکر بدل جائے، اس کا خوشی اور غم کی کیفیت بدل جائے، اس کا مزاج جو ہے، اس کی خواہش بدل جائے، وہ پہلے کن باتوں پہ خوش ہوتا پھر کس اور بات پہ خوش، وہ بالکل اس کے دوسری طرف 190 ڈگری دوسری طرف ہو کر خوش ہونے لگ جائے، یعنی لوٹ کے خوش ہونے والا حلال کمایا اور لٹا کر خوش ہو، کیسی عجیب بات ہے۔ ایک لقمے کے لیے لوگوں کی گردنیں کاٹ کر ان سے منہ سے لقمہ چھیننے والا خود بھوکا رہے اور مسافروں کو کھانا کھلائے، یہ تبدیلی یہ بہت مشکل ہے۔ ظاہر کی تبدیلی، لباس بدل دینا، پگڑی شاندار پہنا دینا، جوتا اچھا پہنا دینا، ہاتھ منہ دھلا دے تو ممکن ہے، ہوتا رہتا، بندہ اندر ہی سے بدل جائے یار۔ جب اندر سے بدلتا ہے تب وہ مقصود پورا ہوتا ہے جو محبوب خلق جو ہے وہ فرما رہا، یا ایھا الذین آمنوا آمنو، محبت کے دعوے دارو، محبت کر کے دکھا، اندر سے بدلو، اندر عشق کی بھٹی لگے، اندر سے شعلے نکلیں، اور سوائے میری رضا کی کسی چیز میں تمہاری رضا نہ رہے، مزہ تو تب ہے۔ دو دو لقمے پہ بک جانے والا، در در پہ جبہ سائی کرنے والا، عمراء اور حکمرانوں کے در پہ امید لگانے والا، در در سے مانگنے والا، در در پہ جھکنے والا، میری محبت کا دعویٰ کس منہ سے کرتا ہے؟ یہی محبت ہوتی ہے، اسی کو عشق کہتے ہیں، یہی ایمان ہے۔ ایمان ہے تو ایمان لا کے دکھاؤ، پتہ چلے یہ مومن ہے۔ زمین پھٹ جائے، آسمان پھٹ جائے، پہاڑ ٹل جائے، لیکن بندہ مومن اللہ کی رضا سے نہ ٹلے، مزہ تو تب ہے۔ یہ کیا ہے کہ ایک ایک لقمے کے پیچھے بک جاؤ اور کہو ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے طالب ہیں، یہ بات نہیں۔ اب وہ دکان تو ایک، لیکن یاد رکھو یہ ایک دکان کبھی بند نہ ہو۔ ہاں سیلز مین بدلتے رہتے ہیں، دکان قائم ہے، بندے بدلتے رہتے ہیں، آج کوئی خادم ہے، کل دوسرا ہے، پرسوں تیسرا ہے۔ اب اسی ایک دکان سے دو چیزیں ملتی ہیں، دونوں بہت قیمتی ہیں۔ ارشادات رسول، جسے علم ظاہر کہتے ہیں، بہت قیمتی ہے۔ ہر لو لفظ جو محمد رسول اللہ کی زبان سے نکلا بہت قیمتی ہے۔ علماء حق نے اس کا حق ادا کر دیا، اس کی حفاظت کا اور اسے آگے پہنچانے کا، عمریں لگا دیں اور رات دن محنت کی۔ اگر اتنی محنت دنیا میں کرتے تو شاید دنیا کے امیر ترین لوگ ہوتے، شاید کامیاب سیاستدان ہوتے، شاید وزیر اعظم یا صدر ہوتے۔ سب کچھ چھوڑ کر ایک ایک لفظ پر جانیں لٹا دیں اور اپنے حبیب کے الفاظ دوسروں تک پہنچائے۔ آپ کے اس ارشاد کی تعمیل کی، بلغوا انی ولو کان آیا، میرے سفیر بن جاؤ، تمہارے پاس میرا ایک جملہ ہو تو میری طرف سے دوسری مخلوق کو پہنچاؤ، ہر مومن میرا سفیر بن جائے۔ اس کا حق علماء ظواہر نے ادا کیا، اور مسلمان علماء کا، عالم اسلام کے علماء کا کام اللہ کی توفیق سے ہوا۔ کوئی بندہ اتنا سوچ بھی نہیں سکتا جتنا کام انہوں نے عملاً کر کے دکھا، اور آج تک الحمدللہ کر رہے ہیں۔
بڑے حملے ہوئے علوم ظاہریہ پر. قرآن بھی محمد الرسول اللہ نے سنایا. ہم نے قرآن کے الفاظ بھی حضور کی زبان سے سنے, حدیث بھی حضور نے سنائی. قرآن پر بھی حملے ہو رہے ہیں, آج بھی ہو رہے ہیں, اور 14 صدیاں بیت گئیں, ربع صدی 15ویں بھی بیت گئی. ٹکریں مار رہا ہے کفر, لیکن علماء حق ہر طرف اتنے مستعد پہرے دار ہیں کہ کوئی زیر زبر اپنی جگہ سے ہلاتا ہے تو شور اٹھتا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے, یہ ایسے نہیں ایسے. کسی کی جرت نہیں کہ 15 صدیوں میں 1450 سال میں ایک نقطہ, ایک زیر, ایک زبر تبدیل کر دیا. حق ادا کر دیا پہرہ داری کا اور آپ کا ارشاد پہنچانے کا. اور اگر یہ علم ظاہر پہنچ جائے اور اس پر خلوص سے عمل نصیب ہو جائے, یا پھر یہ مصیبت خلوص والی ہر جگہ آ جاتی. خلوص نہ ہو تو عمل نہیں ہوتا, اداکاری ہوتی ہے. اور خلوص کا شعبہ الگ ہے, یہ الفاظ و حروف میں تو ہوتا نہیں ہے, تو ایک کیفیت ہے. جہاں سے الفاظ و حروف کے انوارات کی بارش ہوئی, وہیں سے خلوص کے خزانے بھی لٹائے گئے. وہ بھی یہی دکان ہے. جس طرح علماء ظواہر نے زندگیاں وقف کی تعلیمات نبوی کو پہنچانے اور سنبھالنے پر, علماء ربانیین ان سے کئی گنا زیادہ محنت کر کے وہ کیفیات بانٹتے رہے جو حضور نے بانٹی تھی. بات تب بنتی ہے جب وہ کیفیت بھی آئے اور علم ظاہر بھی آئے. علم ظاہر بہت بڑی نعمت تھی, نور ہی نور حضور کا ہر ارشاد. لیکن مصیبت یہ ہے کہ اس کے ساتھ پھر خلوص کی ضرورت, اور خلوص تو کیفیت ہے. بات پہنچانا بڑی بات ہے, لیکن کیفیات پہنچانا کار دارت. میں آپ کو پیغام دیتا ہوں, بھئی آپ کو برطانیہ جانا ہے, امریکہ جانا ہے, وہاں میرا وہ عزیز ہوتا ہے, اسے میرا یہ پیغام پہنچا دینا. کسی کو بھی دے دوں پہنچا دے گا. مجھے اس سے کتنی محبت ہے, میں اس کے بغیر خود کو کتنا تنہا محسوس کرتا ہوں, میں اسے کتنا اپنے قریب رکھنا چاہیے. کیفیات ہیں, یہ کوئی پہنچائے گا, اسے محسوس کرا سکے گا. الفاظ ہی کہے گا جو بھی کہے گا. کیفیات کے بارے بھی کہے گا تو الفاظ کہے گا, تم سے بہت محبت کرتے ہیں, تم سے بہت پیار کرتے ہیں, تمہیں قریب رکھنا چاہتے ہیں, الفاظ ہی کہے گا. لیکن وہ کیفیت جو میرے دل میں ہے اس تک کیسے پہنچائے گا؟ یہ کام کیا علماء ربانیین نے. انہوں نے کیفیات کے خزانے سمیٹے اور مخلوق پہ لٹا دی. ان کا جینا مرنا, اٹھنا بیٹھنا, اوڑھنا بچھونا, رشتہ دوستی دشمنی سب کچھ یہی رہا, اور زندگی بھر رہا کہ کیفیات کو بارگاہ رسالت پناہی سے پائیں اور اللہ کی مخلوق تک پہنچائیں. پیغام پہنچانا بھی کار دارت, لیکن کیفیات کو ذرا یار سوچ کے تو دیکھو. کسی کو کسی پر غصہ آ گیا, ایک حاکم نے ڈانٹ دیا کہ فلاں قابو آیا, میں اسے یہ کر دوں گا, تو اس کے الفاظ تو آپ پہنچا سکتے ہیں کہ بھئی صاحب یہ فرما رہے تھے, لیکن جو صاحب کے دل میں کیفیت ہے وہ تو آپ کے پاس نہیں, نہ آپ آگے پہنچا سکتے. یہ کمال کا شعبہ یار, اس نے تو ہمیں حیران کر دیا کہ بارگاہ رسالت سے بٹنے والی محبت و الفت و عشق کی کیفیات کو ان لوگوں نے سمیٹا اور پتھر دل انسانوں کو محبت میں مبتلا کر دیا. کیا لوگ تھے کہ انہوں نے چشم عالم کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا. یہ کیا عجیب لوگ تھے. اور یہ کتنی بڑی دولت ہے
لذت ای میں بخدا نہ شناسی تا نہ چشی. یہ باتیں بتانے سے نہیں ہوتی، یہ کرنے کی باتیں کرنے سے پتہ چلتا ہے. محبت کو سمجھنا ہے تو نا سے خود محبت کر رہے. محبت کو سمجھنا ہے تو نا سے خود محبت کر. کنارے سے کبھی اندازے طوفان نہیں ہوتا. تو کسی نے یوں کہہ دیا اللہ کرے عشق کا بیمار تجھے بھی. اللہ کرے عشق کا بیمار تجھے بھی، روتا ہوا دیکھوں پس دیوار تجھے بھی. میں نے یہ شعر پڑھا. یہاں کرنل محبوب اللہ ان کے درجات بلند کرے یہاں تشریف رکھتے تھے. بزرگ آدمی تھے لیکن ان کا ادبی ذوق بہت ویسے بڑے سخت آدمی تھے مزاجن. عجیب بات ہے، ادبی ذوق ان کا بہت بلند تھا. کہنے لگے نہیں حضرت مزہ نہیں آیا، یہ مصرع دوسرا مصرع بدل دیں. میں نے کہا بھائی کیسے بدل دوں؟ کہنے لگے یہ سے اس طرح کرتے ہیں روتا ہوا دیکھوں سرے بازار تجھے بھی. یہ پس دیوار میں مزہ نہیں آیا. اصل شعر تھا پتہ نہیں کس کا ہے کہ اللہ کرے عشق کا بیمار تجھے بھی، روتا ہوا دیکھوں پس دیوار تجھے. اب وہ بندہ جو بیٹھا تھا وہ تو عاشق تھا، وہ تڑپ اٹھا. اس نے کہا یہ کون سا عشق ہے جو پس دیوار آنسو بہاتا رہے؟ نہیں، اسے حضرت بدل دیں. کیا بدل دوں؟ حضرت یہ یوں فرمایا کرے روتا ہوا دیکھوں سرے بازار تجھے بھی. مخلوق میں کھڑا ہو کر نعرہ لگائے کہ میں عاشق ہوں، میں طالب ہوں. یہ کیا جب عشق کیا تو پھر چھپا چھپا کے کون، چوری چوری کون روتا رہے؟ سبحان اللہ. اللہ ہر ایک کو وہ کیفیات دیتا ہے، مختلف رنگ ہوتا ہے ہر ایک کا. ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگر است. ہر ایک کا مزاج کا اپنا اپنا رنگ ہے، ہر ایک کی محبت کا اپنا اپنا رنگ ہے. تو میں شاید آپ کا وقت زیادہ لے رہا ہوں. موسم بارش شارش بھی ہے، آپ لوگوں نے سفر بھی کرنا ہے. اپنی اپنی مجبوری آپ کی بہت سی مجبوریاں ہیں. مگر میری مجبوری آپ لوگ ہیں. آپ سوچتے ہیں آپ چلے جائیں گے. نہیں، ٹھیک ہے آپ ضرور جائیں گے لیکن آپ میرے دل میں ہو. دلوں کے باسی کہیں نہیں جایا کرتے. جسم کیا ہے؟ چند ذرات ہیں. یہاں ہوئے تو کیا، وہاں ہوئے تو کیا، آتے جاتے رہتے ہیں جسم. ایسے بھی تو تھے جو اس عالم سے گزر گئے، کیا وہ ہمارے دل سے چلے گئے؟ نہیں. احباب کو موت نہیں چھین سکتی تو دنیا کے فاصلے کیا چھین.
یہ لمبا قصہ ہے. زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا. ہم ہی سو گئے داستان کہتے. تو میری اس ساری گزارش کا حاصل یہ ہے کہ یہ بہت قیمتی دولت ہے. اللہ نے آپ کو اس کی توفیق عطا کی ہے تو اس پہ زیادہ سے زیادہ محنت کیجیے. اور یہ عجیب دولت ہے، یہ لٹانے سے بڑھتی ہے، تقسیم کرنے سے زیادہ ہوتی ہے، بانٹنے سے اس میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ کے دوسرے بندوں تک اسے پہنچائیے تو آپ کے دل میں زیادہ لطف موجیں لے گا، زیادہ جذبات موجزن ہوں گے. اگر اس جنوں کو بڑھانا ہے تو اسے بانٹیے. اور یہی حکم ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا. کیفیات کو حاصل کرنا بھی کار دارد ہے اور ان کو بانٹنا بھی کار دارد ہے. یہ الف بے جیم نہیں کہ پڑھایا جا سکے. علم ظاہر ظاہری حلیہ بدلتا ہے، لیکن یہ کیفیات دل بدل دیتی ہیں، طلب بدل دیتی ہیں، آرزو بدل دیتی ہیں. اور مشائخ اعظام نے زندگیاں لگا دیں. علم ظاہر بندہ مرنے کے بعد نہیں پڑھاتا ایک کتاب کسی کو. اس فن کے اساتذہ قبروں میں بھی بیٹھے پڑھائے جا رہے ہیں، سکھائے جا رہے ہیں. یہ شعبہ ختم ہونے میں نہیں آتا. ارے کبھی جذبہ عشق کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے، کوئی محبتوں کی بھی حد ہوتی ہے، کوئی کیفیات کی بھی لمٹس ہیں. کوئی نہیں. دنیا سے گزر گئے، جنازے ادا ہوئے، زیر زمین دفن ہو گئے، صدیاں بیت گئیں، کیفیات بانٹے جا رہے ہیں. ہے نا عجیب شعبہ. فارغ نہیں ہوئے، لگے ہوئے ہیں اپنے کام. تو یار ہم اس چند روزہ زندگی میں کیسے فارغ ہو گئے کہ میں فارغ نہیں. محبت سے کبھی کوئی فارغ نہیں ہوا کرتا، عشق کبھی سرد نہیں ہوا کرتا. اور جو آتش بجھ جائے وہ آتش عشق نہیں ہوا کرتی. سو اس درد کو سمیٹیے، اس درد کو بانٹیے. یہ سورج کے ماہ و سال، یہ گردش زمانہ، یہ مرور زمانہ، یہ اپنے اثرات رکھتی ہے. یہ چکی کے پاٹ ہیں، پیس کے رکھ دیتی ہے. یہ ایک ایسی مشین ہے کہ دوستوں کو دوستوں سے دور پھینک دیتی ہے، ماؤں سے بیٹے چھین لیتی ہے، بیٹوں سے باپ چھین لیتی ہے، بھائیوں سے بھائی جدا کر دیتی ہے. یہ مرور زمانہ بڑی سخت ہے. اس کے مقابلے میں کسی نے کھڑا رہنا ہے تو صرف عشق الہی، جو اس کی گردشوں کو پلٹ دیتا ہے، اس کے اثرات کو لوٹا دیتا ہے. زمانے فنا ہو جائیں گے اور شاخ فنا نہیں ہوں گے. موت آ کر گزر جاتی ہے لیکن ان کی دکانیں بند نہیں ہوتی. مزارات سے بھی ان کی برکات اور انوارات برس رہے ہیں. نسبت ویسیت تو حاصل ہی مشائخ سے روحانی طور پر ہو رہی. خیر بہرحال عمر کم اور یہ قصہ زیادہ لمبا ہے، اسے بس کرتے ہیں. جو ہوا سو ہوا. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. میں رات دیکھ رہا تھا کہ ہم نے اس دفعہ
روحانی بیت پر بڑی پابندیاں لگائیں، کورسز سخت کیے، مجاہدے سخت کیے، اس کے باوجود ان گنتی کے دنوں میں 27 مرد ایسے خوش نصیب تھے جنہیں دست حق پرست محمد رسول اللہ پر بیعت نصیب۔ بیعت روحانی میں روح بیعت کرنے والے کی حاضر ہوتی ہے، لیکن حضور اس ہستی، حضور کی شان یہ ہے کہ جس طرح دنیا میں حیات تھے بعین ہی اسی طرح برزخ میں حیات ہیں۔ حضور کے دست اقدس وہی ہوتے ہیں جو دنیا میں۔ خواتین میں بھی 7 خوش نصیب ایسی تھیں کہ ان سخت پابندیوں اور محنت مشاہدے کے باوجود انہوں نے بھی یہ برکت حاصل کی۔ گویا 34 دن تھے، 34 مرد و خواتین کو روحانی بیعت نصیب۔ بات کرو کہیں لوگ کہیں کہ پاگل ہے، بے وقوف ہے۔ نبی کریم نے پہلے فرمایا تھا کہ یار مزہ تب ہے کہ لوگ کہیں پاگل ہے، ذکر کا مزہ تب ہے کہ لوگ کہیں پاگل ہیں۔ لوگ ہمیں پاگل کہتے ہیں، ہمیں لوگوں پہ بڑا رحم آتا ہے کہ یا اللہ یہ درد انہیں بھی دے دے، اب اور ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اور یہی درد آپ کے دنیا کے دکھوں کا علاج بھی ہے۔ اگر حضور کا اتباع کریں گے تو یہ طوفان تھم جائیں گے، بارش ابر رحمت بن جائے گی۔ حضور کا اتباع کریں گے تو دہشت گردی رک جائے گی، ایک دوسرے سے دشمنی نہیں، محبت ہو جائے گی۔ حضور کا اتباع کریں گے تو قید سالیاں نہیں ہوں گی، اللہ رحم فرمائے گا۔ حضور کا اتباع کریں گے تو اولاد نافرمان نہیں ہوگی، اطاعت شعار ہوگی۔ لیکن کیا کریں، ہمارے سارے دانشور سارا رات دن ہمارے ذرائع ابلاغ پہ شور کرتے رہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ علاج نہیں، کہ اس طرف نہیں آتے کہ یہ علاج، اور بہت سے علاج تجویز کرتے ہیں۔ میں حیران ہوں کہ اللہ کا نام نہیں لیتے، اللہ کے رسول کا نام نہیں لیتے، اتباع رسول کی یہ بات کوئی نہیں کرتا کہ یار یہ کر لو تو یہ سدھر جائے گا، یہ کوئی نہیں کرتا۔ بہرحال ہم سب کے لیے دعا کر سکتے ہیں، نیک تمنائیں رکھ سکتے ہیں۔ اور ایک بات جو میں ضرور کہنا چاہتا ہوں، دین ایک بڑا نازک رشتہ ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے اس میں بال آ جاتا ہے، اور ان دلی رشتوں میں بال آ جائے تو پھر وہ جاتا نہیں۔ الفت کے رشتے بڑے نازک ہوتے ہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا، رشتہ الفت کو ظالم یوں نہ بے دردی سے توڑ، رشتہ الفت کو ظالم یوں نہ بے دردی سے توڑ، جڑ تو پھر یہ جائے گا لیکن گرا رہ جائے گا، پھر وہ مزہ نہیں آئے گا، پھر گرا آ جائے گا۔ دین کے نام پر، عبادت کے نام پر کوئی نئی بات کی جائے، یہ خلاف دین ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ کوئی بات ہو اسے باعث ثواب سمجھا جائے اور وہ ثابت نہ ہو تو یہ بدعت ہوتی ہے۔ اور فرمایا کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی کا انجام دوزخ اور آگ۔ ہمارے ہاں ایک رواج بن گیا ہے کہ جب دینی اجتماعات ہوتے ہیں تو ان اجتماعات میں لوگ کم جاتے ہیں، کہیں عرس کے نام پہ جو بھی کرتے ہیں، ادھم مچاتے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں، اچھل کود کرتے ہیں، لیکن اسے سمجھتے ہیں کہ ہم کام دینی کر رہے ہیں۔ تو بہت لوگ جاتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو دعا کے منتظر رہتے ہیں کہ ہم دعا میں شامل ہو جائیں۔ بڑے اجتماعات ہوتے ہیں ہماری تبلیغی جماعت کے، سالانہ ماہانہ چلوں کے، یہ وہ،
بہت سے لوگ، بے شمار لوگ جاتے بھی ہیں، لیکن بے شمار لوگ ایسے ہیں جو اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ دعا کب ہے، ہم دعا کے روز شامل ہو جائیں گے۔ ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ دعا کے روز ہمیں سب کچھ وہ مل جائے گا جو یہ لوگ پہلے حاصل کر چکے ہیں۔ اب یہ چونکہ مستقل رسم بنتی جا رہی ہے اور اسے ثواب بھی سمجھا جاتا ہے، تو یہ ایک بدعت ہے۔ دعا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساری عبادت کا حاصل ہی دعا ہے۔ لیکن عبادت کا حاصل ہے نا، عبادت کی جائے تو دعا حاصل عبادت ہے، عبادت نہ کی جائے تو حاصل کہاں سے آئے گا؟ 40 دن کا پروگرام رہا، اس میں جس کو 2 دن بھی فرصت نہیں ملی اور وہ کہے کہ میں دعا میں شامل ہوں گا تو میرا بھی دل بدل جائے گا، تو اس نے عبادت تو کی نہیں، تو عبادت کا مغز کہاں سے آئے گا؟ بادام کا مغز بہت اچھا ہے، لیکن بادام ہو چھلکا توڑیں تو مغز میں، بادام ہی آپ کے پاس نہیں تو آپ کہتے ہیں مجھے مغز مل جائے، کیسے مل جائے گا؟ محنت ہی نہیں کی، صرف دعا میں شامل ہونے کو آگے تو کیا ملے گا بھائی؟ پھر بھی ثواب ملے گا، ٹھیک ہے، تو ثواب تو آپ کو گھر بھی مل جاتا، یہاں سے ثواب لے کر نہ جاؤ، درد لے کر جاؤ جو کہیں نہیں ملتا، اور درد چوٹ کھانے سے ملتا ہے بھائی۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ، ٹھیک ہے، اور یہ پہلی بار ہوا ہے، اور یہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے شرف بخشا ہے کہ لوگوں کو دنیا سے نہیں روکا، ہر بندے کو اپنا کام کرو، پیٹ بھر کے کھاؤ، اچھا کھاؤ لیکن حلال کھاؤ، اچھا کپڑا پہنو، جائز آمدن سے پہنو، اپنا دنیا کا ڈٹ کے کام کرو لیکن شریعت کے خلاف نہ کرو، اور پھر اللہ اللہ کرو، نور باطن بھی پاؤ۔ یہ تاریخ تصوف میں پہلی بار ہو رہا ہے۔ یہ بھی تاریخ تصوف میں پہلی بار ہے کہ ہر آنے والے کو کم از کم اسے قلبی ذکر تو نصیب ہو جائے، کم سے کم۔ لیکن یہ سب کرنے کی باتیں ہیں نا، ساتھیوں کو کام بھی تھے، آئے 1 رات ٹھہرے، 2 دن ٹھہرے، چلے گئے، پھر موقع ملا چند لمحوں کے لیے آئے، اب دعا کے بھی لیے آگے تو ان کا حق بنتا ہے، کچھ تو کیا انہوں نے۔ اب جو لوگ اس انتظار میں رہے کہ جی یہ تو مجھ سے تو مشکل ہے، اب وہاں کون دریوں پہ لیٹے اور لنگر کی دال کھائے اور اتنے مخلوق میں دھکے کھائے بھیڑ بھاڑ میں، تو خیر ہے دعا میں شامل ہو جائیں گے، ہمیں سب کچھ وہ مل جائے گا جو انہیں ملا ہے۔ بھئی کیسے مل جائے گا میاں؟ وہ درد، وہ لذت، وہ لطف، وہ باتیں وہ کہاں ملیں گی؟ تو بہرحال میری گزارش یہ ہے کہ دعا عبادت کا حاصل ہے، لیکن اسے رسم نہ بننے دو۔ کم از کم اپنے اجتماع پہ یہ بات مت پھیلنے دو کہ جی ہم بھی دعا میں شامل ہو جائیں گے۔ جو آ نہیں سکتے ان کے میسج آ رہے ہیں دعا میں مجھے شامل، کیوں تجھے دعا میں شامل؟ تو ماما لگتا ہے ہمارا، راتوں کو ہم جاگے دعا میں تجھے شامل کر لیں، کیا دیا ہوا ہے تو نے ہمیں؟ میاں خود جاگو تو جاگنے کی لذت کا پتہ چلے گا۔ کبھی کھانے کے لیے کسی کو کہا ہے کہ مجھ سے تکلیف نہیں ہوتی، تم کھا لو، میرے لیے دعا کر دینا کہ میرا پیٹ بھر جائے؟ دنیا کے معاملے میں تو سیانے ہو کہتے ہو، خود نہ کرے تو کیا کیسے ہوگا؟ دین کے معاملے میں دعاؤں پہ رہ گئے ہو کہ جی عمل تو ہوتا نہیں، دعا میں مجھے بھی شامل۔ میاں ہم سے یہ محبتیں جھوٹی محبتیں ہم سے نہیں ہوتی۔ عمومی دعا روز کرتے ہیں، سب کے لیے کرتے ہیں، صرف کسی کے لیے خاص نہیں کرتے، سب کے لیے کرتے ہیں۔ جو ہم سے دشمنی کرتے ہیں ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ ہم زندہ کافروں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو قادر ہے انہیں ہدایت دے دے۔ جو ملک پر ظلم کرتے ہیں ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں توبہ کی توفیق دے دے، انہیں عادل بنا دے۔ ہم کس کے لیے دعا نہیں کرتے؟ لیکن ہم کسی خاص کے لیے دعا نہیں کرتے کہ فلاں کا نام لے کر، فلاں کی بیٹی، فلاں کا بیٹا، فلاں کا بھائی،
وہ بیچارہ تیرے در پہ تو نہیں آ سکا، اس کے پاس ایک دن بھی فرصت نہیں تھی، کیونکہ ایک دن فارغ ہو کے تیرے ہی پاس آ جانا ہے، پھر بیٹھا رہے گا، اس وقت وہ فارغ نہیں ہے۔ یہی بات ہوئی نا میرے بھائی، یہ نہیں ہوتا۔ دعا بھی ایک کیفیت ہے، ایک دلی آرزو ہے، کیفیتیں تو حاصل کرنے سے حاصل ہوتی ہیں، کہنے سے تو حاصل نہیں ہوتی۔ دنیا کے معاملے میں سارے سیانے ہیں، کسی کو کہ تو 2 دیہڑیاں نہ لگا یار، تو ہم دعا کریں گے تجھے تنخواہ پوری ہو، کہتا ہے جی تنخواہ میری کٹے گی، آپ کی دعا کا کیا جاتا ہے کہ نہیں۔ دین کے معاملے میں آپ نے کیسے سوچ لیا کہ عملاً حصہ نہ لو اور دعا بن جائے؟ یہ دعا شعا کوئی نہیں، یہ ایک نئی بدعت بن رہی ہے، خلاف سنت ہے۔ دعا کرنا بہترین عبادت ہے، لیکن دعا ہوتی ہے عمل کے بعد۔ دعا ہے آپ نے محنت مزدوری کی، آپ نے کمایا، آپ نے غلہ خریدا، آپ نے پیسا، آپ نے آٹا گوندا، آپ نے روٹی پکائی، آپ نے بیٹھ کر کھائی، دعا کی یا اللہ اسے میرے لیے صحت اور سلامتی کا سبب بنا، میرے لیے اسے نیکی کی توفیق کا سبب بنا، دعا ہو گئی۔ اب ایک بندے نے کام بھی نہیں کیا، روٹی بھی نہیں پکائی، کھائی بھی نہیں، بیٹھ کے دعا کرتے یا اللہ میرا پیٹ بھر دے، یہ تو گستاخی ہے۔ وہ بے نیاز فرمائے گا جو طریقہ میں نے سکھایا تو اس کے خلاف کرتا ہے اور پھر مجھ سے امید رکھتا ہے کہ میرا پیٹ بھر جائے، میرے حکم کی مخالفت کر کے مجھ سے امیدیں وابستہ کرتا ہے۔ دعا عبادت کا حاصل ہے، لیکن بعض اوقات گستاخی ہو جاتی ہے۔ ایک بندہ جائز طریقے سے نکاح نہیں کرتا، شادی نہیں کرتا، اور دعائیں پر دعائیں مانگے جا رہا ہے یا اللہ مجھے صاحب اولاد کر دے، تو یہ دعا نہیں، یہ گستاخی ہے۔ دعا پہ ضرور آؤ، زیادہ سے زیادہ آؤ۔ دعا مجھ سے ایکٹنگ نہیں ہوتی کہ میں تمہارے لیے لمبی اور رو رو کر دعائیں کا، مجھ سے ہی نہیں ہوتی اداکاری، میں وہی دعا کروں گا جو میں روز کرتا ہوں۔ مجھ سے نہیں ہوتی کہ جی ہم نے بڑی رو رو کے دعائیں، روتے رہو بھائی، ہم سے یہ جھوٹا رونا نہیں رویا جاتا۔ کون دنیا کے لیے روتا رہے، کون لوگوں کو دکھانے کے لیے چیخیں مارتا رہے؟ وہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ اس کی راہ میں جو آنسو نکلتے ہیں وہ اس کی دی کیفیت سے نکلتے ہیں، جب وہ خود چاہتا ہے نکلتے ہیں، نہیں چاہتا نہیں نکلتے۔ تو میرے بھائی ہم سے یہ دکھاوے نہیں ہوتے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے لمبی لمبی دعائیں کریں اور لوگوں کو چلو نہیں آ سکے تو خیر ہے، دعا پہ آ جانا کوئی خیر نہیں ہے، جو آئے گا وہ پائے گا، جو سوئے گا وہ کھوئے گا۔ میاں یہاں تو عمل کی بات ہے، اور وہ دولت الحمدللہ بٹ رہی ہے جو اس وقت شاید کہیں نہ مل سکے، اور اگر ملی بھی تو یوں ڈھیروں نہیں ملے گی۔ تجربہ کر کے دیکھ لو، دنیا میں پھر کے دیکھ لو، بڑے بڑے نام ہیں، بڑے بڑے خانوادے ہیں، بڑی بڑی گدیاں ہیں، پھر کے دیکھ لو، تلاش کرو۔ سو میرے بھائی کچھ وقت نکالو، کچھ راتیں جاگو، کچھ چوٹ کھاؤ، کچھ کرو، تھوڑا کر کے زیادہ مانگو، لیکن تھوڑا کرو تو صحیح۔ کچھ نہ کر کے مانگنا تو عجیب سا لگتا ہے۔ بہرحال دعا تو سب کے لیے ہے اور ہمیشہ کرتے ہیں، اللہ کریم مہربانی فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرے خیال میں نے باتوں باتوں میں دیر کر دی، تو اب دعا کر لو۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا، فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین،
اللہم اعز الاسلام والمسلمین انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ کریم ہمارے گناہ معاف فرما، ہمیں اپنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں کوئی سلیقہ نہیں آتا، ہمیں سلیقہ سکھا دے، ہمیں درد دل عطا کر، ہمیں اتباع محمد الرسول اللہ کی توفیق عطا کر۔ اللہ ہمیں بخش دے، ہمارے اساتذہ کو بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، ہماری اولادوں کو بخش دے، ہمارے بہن بھائیوں کو بخش دے، ہمارے ملنے جلنے والوں کو بخش دے۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کے حال پہ رحم فرما، سب کو اپنی بخشش اور مغفرت میں شامل فرما۔ اللہ عالم اسلام کو ہدایت پہ جمع فرما اور کفار کی سازشوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اس ملک کے خدا داد کو جب تک دنیا قائم ہے قائم رکھ، اور اس پر حق و انصاف اور عدل کی حکومت قائم فرما۔ یا اللہ ہر چیز کا مالک تو ہے، ہم ہر حال میں تیرے در کے سوالی ہیں، ہمارے ہاتھ خالی نہ لوٹا۔ بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کو خلاصی نصیب فرما، ہمارے دلوں میں درد عشق پیدا کر، ہمیں اپنے نبی کا خادم، غلام اور عاشق بنا دے۔ اللہم ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد برحمتک یا اللہ۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔